اللہ تعالیٰ رب العزت آلمائٹی کے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ اور نبی پاک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب نبی پاک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ قرآن سیکھیں اور اپنے دوسرے بھائیوں تک جو ہے وہ قرآن پاک کو پہنچائیں، کنوے کریں، اس طرح کہ انہیں بھی سمجھنے میں اور انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ فعل ماضی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے لکھے تھے، لیکن یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو ویڈیوز ہوں گی ان میں ڈسکس کریں گے۔ اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ فعل ماضی کا ٹاپک ہے، اور فعل ماضی کا ایک فعل ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ رب العزت آلمائٹی نے کم از کم 50 ٹائم جو ہے اس کو استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت آلمائٹی نے اس فعل کو ایٹ لیسٹ 50 ٹائم جو ہے وہ قرآن حکیم میں استعمال فرمایا ہے۔ تو اگر ہم اس کی اچھے سے پریکٹس کر دیں اس کے تمام سیغوں کی، تو جب وہ قرآن حکیم میں ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں گے، اور ہم اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں روز مرہ کی جو ہماری زندگی ہے اس میں ہم تھوڑی بہت عربک جو ہے وہ بول سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ نصارہ، اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ ہم نے ورڈ ہے فعل ماضی کا نصارہ، ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو فعل ماضی کا آخری حرف ہوگا، آخری حرف آنکھیں بند کر کے ہم نے اس پہ زبر لگا دینی ہے۔ آنکھیں بند کر کے ہم نے فعل ماضی کے آخری حرف پہ زبر لگا دینی ہے، اور ایکٹیو وائس ہونے کی وجہ سے ہم نے فعل ماضی کا جو پہلا حرف ہے اس پہ بھی ہم نے زبر لگا دینی ہے، اور درمیان والا جو حرف ہے اس کی حرکت کے لیے ہم لوگ عرب کے محتاج ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ عرب درمیان والے حرف پہ کیا حرکت استعمال کرتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو 90% سے زیادہ جو فعل ہیں وہ تین حرفی ہی ہیں، بلکہ 95% سے زیادہ جو افعال ہیں وہ تین حرف ہیں، ان کے صرف 3 حروف ہیں، 3 الفابیٹس ہیں، جیسے اس کے 3 ہیں، نون، صاد اور را۔ تو جب بھی فعل ماضی کا صیغہ ہمارے سامنے آئے تو اس کے آخری حرف پہ ہم نے آنکھیں بند کر کے زبر لگا دینی ہے، اور پہلے حرف پہ ہم نے ایکٹیو وائس ہونے کی وجہ سے، اگر ہم ایکٹیو وائس کی گردان کر رہے ہیں تو ایکٹیو وائس ہونے کی وجہ سے ہم نے پہلے حرف پہ بھی زبر لگا دینی ہے، اور درمیان والا جو حرف ہے اس کی حرکت کے لیے ہم لوگ عرب کے محتاج ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ عرب درمیان والے حرف پر کون سی حرکت جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو نصرہ میں عرب درمیان والے حرف پر زبر استعمال کرتا ہے۔ نصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، اس ایک مذکر نے مدد کی۔ اچھا یہاں پہ ڈیٹیلنگ کے لیے، تاکہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آسان رہے، یہ چیزیں پہلے سے ہی جو ہیں وہ لکھ دی گئی ہیں کہ یہ تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن سے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ انگلش میں ہم لوگ جو گردان کرتے ہیں تو فرسٹ پرسن سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن عربک میں جو ہے وہ تھرڈ پرسن سے جو ہے اس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھرڈ پرسن ہے اور یہ غائب ہے۔ تھرڈ پرسن یعنی کہ غائب، اب اس کو انگلش میں تھرڈ پرسن کہہ لیں یا یہاں پہ اس کو غائب کہہ لیں، اور یہ واحد ہے، ایک کے لیے ہے اور مذکر ہے۔ اور اس کا جو فاعل ہے، جو
فعل ماضی کا سیغہ نمبر 1 اور سیغہ نمبر 4 کا جو فائل ہوتا ہے، یہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں کہ سیغہ نمبر 1 اور سیغہ نمبر 4 کا جو فائل ہے، ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ضمیر ہوگا تو پھر وہ ہوا کی صورت میں ناصرہ کے اندر موجود ہوگا۔ ہم نے یہ زیوم کرنا ہے کہ یہ ہوا ناصرہ کے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی فعل فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا، جو بھی فعل ہوگا اس کا فائل ضرور ہوگا۔ تو یہاں پہ ہمیں اس کا فائل تو نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم نے یہ ماننا ہے، ہم نے یہ ایزیوم کرنا ہے کہ یہ جو ہوا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اس ناصرہ کے اندر یہ والا ہوا موجود ہے۔ اور سیغہ نمبر 1 ہے یہ ناصرہ، یہ اوپر سیغہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اور ناصرہ ہے سیغہ نمبر 1۔ جو فعل ماضی کا سیغہ نمبر 1 ہے اور سیغہ نمبر 4 ہے، اس کا جو فائل ہے وہ اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے۔ باہر ہوگا تو مرفوع حالت میں باہر ہمیں نظر آ جائے گا، اندر ہوگا تو پھر وہ ہوا ہی ہوگا۔ تو نصرہ، اس نے مدد کی، اس ایک مذکر نے مدد کی۔ he helped that one masculine helped۔ یہ ہمارا سیغہ نمبر 1 ہے فعل ماضی کی گردان کا، جو بھی ہم نے تیار کر لیا ہے۔ اور اس کو تیار کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم نے پروسیجر جو ہے اس کو دیکھا ہے کہ ہم نے فعل ماضی کے آخری حرف پہ زبر لگا دینی ہے، اور درمیان اور جو پہلا حرف ہے اس پہ ایکٹیو وائس اگر ہوگا تو زبر لگا دینی ہے، پیسیو وائس ہوگا تو اس پہ پیش آئے گی۔ یہ ایکٹیو وائس ہم لوگ کر رہے ہیں تو ہم نے پہلے حرف پہ زبر لگا دی، اور درمیان والے حرف کی حرکت کے لیے ہم لوگ عرب کے محتاج ہیں۔ عرب کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا حرکت لگاتا ہے، جو حرکت عرب لگائے گا درمیان والے حرف پہ ہم بھی وہی والی حرکت لگائیں گے، اور ہمارا جو ہے وہ پہلا صیغہ تیار ہو جائے گا۔ نصرہ، اس کا مطلب ہے جی اس نے مدد کی، اس نے مدد کی، اس ایک مذکر نے مدد کی۔ he helped that one masculine helped۔